بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ اب امریکہ کا سپر پاور والا ٹیگ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور ایک نئی سپر پاور ابھر کر سامنے آنے والی ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا، اور ڈالر کی تباہی کا وقت جو ہے وہ آج سے شروع ہو چکا ہے۔ نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، اور اس کے جو سب سے مین 3 پلرز ہونے والے ہیں وہ ہیں روس، چائنا اور انڈیا۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ 100 سنار کی ایک لوہار کی، ٹھیک ہے، وہی کام کیا ہے۔ جب لوہا صحیح گرم ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، تو شی جن پنگ جو کہ چائنا کے صدر ہیں، پاکستان کا سب سے بہترین دوست، اس نے جب صحیح لوہا گرم ہے تو ایک ایسی ضرب لگائی ہے جس کی تکلیف امریکہ ساری زندگی برداشت کرے گا۔ رہتی دنیا تک امریکہ کو یہ یاد رہے گا کہ چائنا نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ شی جن پنگ نے ایک طرف مودی کو بٹھا کر، ایک طرف پیوٹن کو بٹھا کر، ساتھ شہباز شریف کو بٹھا کر ایک ایسا اعلان کیا ہے جو کہ ٹرمپ کے لیے موت کا پیغام ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا ہے ہم ایس یو ڈیولپمنٹ بینک بنانے جا رہے ہیں، اور اس میں ڈالر نہیں چلے گا، اس میں چلے گا چائنی یوان، اور اس نے 10 ارب چائنی یوان جو ہیں ان کا قرضہ جو ہے وہ چائنا سے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب اس خبر کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ایک چھوٹی سی خبر نہیں، اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو سمجھاؤں گا، اس کے بارے میں باقی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ یہ کس طرح امریکہ کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو خبریں آپ پچھلے کئی دنوں سے سنے ہیں کہ برکس جو ہے وہ مل کر ایک کرنسی لانچ کرنے جا رہا ہے، ڈالر ختم ہونے جا رہا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے، وہ ہونے جا رہا ہے، وہ سب ابھی پلاننگز تھیں، لیکن شی جن پنگ نے ایک ایسا پینترا چلایا، ایک ایسا کارڈ پھینک دیا ہے کہ اب نہ مودی سے بھاگ سکتا ہے نہ ہی پیوٹن، اور پیوٹن تو ویسے ہی امریکہ کے خلاف ہے، اب مودی بھی خلاف ہے، اور چائنا کے تو وہ دشمن ہیں ہی، ڈیلی وہ کوئی نہ کوئی دھمکی چائنا کو دیتے ہیں، لیکن چائنا خاموش تھا۔ چائنا نے ایک دفعہ ہی ایک ایسا اعلان کیا ہے کہ اس نے میں ہلا کے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، انڈیا کو جو دھمکیاں دی جا رہی تھی سب کو پتا ہے، جو روس کے ساتھ کر رہا تھا چائنا امریکہ، وہ سب کو پتا ہے، اب جو وینزویلا میں کرنے جا رہے ہیں، جو ایران کے ساتھ ہوا، جو چائنا کو دھمکیاں، یہ ساری خبریں آپ کو پتا ہیں، یہ سارا بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہے۔ انڈیا جو ہے وہ کوششیں کر رہا تھا کہ ایک نیا جو سسٹم بنایا جائے جس میں ہم امریکہ کی غلامی سے نکل جائیں، اور چائنا نے ایک قسم کا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس بارے میں ڈیٹیل، لیکن ایک قسم کا چائنا نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ بھائی اب اس جنگل میں 2 بادشاہ ہیں، اور کون جو ہے وہ بڑا ہے کون چھوٹا ہے اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا۔ پہلے صرف امریکہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہم سپر پاور ہیں، لیکن اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے چائنا سپر پاور ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دہائیوں سے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو ہیں وہ دنیا کی معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان جب بھی دیوالیہ ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، جب پاکستان کمزور ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ آئی ایم ایف کے پاس بھاگ کر جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی مرضی کی، دیکھیں ہمارا کھانا پینا بھی جو ہے نا وہ بھی آئی ایم ایف کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ملازمین کی تنخواہیں بڑھانی ہیں ان کی مرضی سے، ہتھیار بنانے ہیں ان کی مرضی سے، اپنی خود مختاری تو ہے ہی کوئی نہیں نا، ایک قسم سے سب کچھ آئی ایم ایف کے پاس ہے۔ اور آئی ایم ایف پہ کنٹرول کس کا ہے؟ چائنا کا، یورپ کا۔ دیکھیں نیٹو بنائی ہوئی ہے نا انہوں نے، یورپ اور امریکہ ایک ہوئے ہیں، لیکن ایشیا میں یہ چیز مسنگ تھی، اب یہ ایک ہونے والے ہیں۔ اب دیکھیں، کوئی ملک دیوالیہ ہوتا ہے تو وہ فوراً آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے، لیکن آئی ایم ایف کیا کرتا ہے؟ قرض دیتا ہے، مگر ایسی سخت شرائط کے ساتھ کہ غریب عوام پر بوجھ بڑھتا ہے، بجلی اور پیٹرول مہنگا، سبسڈی ختم، مہنگائی آسمان پر۔ یہ ایک طرح کی معاشی بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایس سی او بینک آئی ایم ایف کی اجارہ داری جو ہے اس کو توڑ سکتا ہے؟
اس کا جواب ہے ہاں، اور بہت حد تک. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کچھ پوائنٹ میں نے لکھے تھے، ٹھیک ہے، پڑھنے میں تھوڑا فرق لگ سکتا ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں یہ بتانے جا رہا ہوں. پہلی بڑی تبدیلی کیا ہوگی؟ یہ بینک رکن ممالک کو ڈالر کی بجائے چینی یوان یا مقامی کرنسیوں میں قرض دے سکتا ہے. مطلب یہ کہ اب ہر چیز کے لیے ڈالر ضروری نہیں رہے گا، یہ براہ راست ڈالر کی اجارہ داری کو چیلنج کرے گا. یعنی کہ اب آپ کو ضروری نہیں کہ آپ ڈالر ہو گے تو آپ باہر سے چیزیں لے سکتے ہیں، اب اپنی کرنسی میں بھی ڈیل کر سکتے ہیں، اور اس کی مین کرنسی جو ہے وہ یوان ہوگا، برکس نہیں ہوگا، یوان ہوگا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں دوسری بڑی تبدیلی، آئی ایم ایف کی طرح عوام پر بوجھ ڈالنے والی شرائط نہیں ہوں گی، بلکہ انفراسٹرکچر، توانائی اور ترقیاتی منصوبوں پر سرمایہ کاری ہوگی. یوں ممالک کو قرض ملے گا مگر ان کی معیشت دباؤ میں نہیں آئے گی. دیکھیں اس کا ڈھانچہ ہی اور ہے، اس میں شرائط نہیں ہوں گی، اس میں مل جل کے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ ایجنڈا دیا جا رہا ہے. بعد میں چائنا بھی اگر امریکہ کی طرح دے، لیکن ایک چیز ہے، چائنا والوں کا یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جس کے دوست ہیں پھر اس کے دوست ہیں. دیکھیں اب پاکستان کے وہ دوست ہیں، صرف آپ جو ایس سی او سمٹ میں جو ویلکم کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو اور نریندر مودی صاحب کو، اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کو کیا دے سکتا ہے اور انڈیا کیا دے سکتا ہے. لیکن انہوں نے اس چیز کو ترجیح دینے کے بجائے اس دوستی کو ترجیح دی، اور ایسا شاندار ویلکم ہوا ہے شہباز شریف کا، اور مودی کے لیے ادھر بندہ ہی کوئی نہیں تھا، منہ اٹھا کے ویسے ہی وہ اندر چلا گیا. ٹھیک ہے، ان کا میڈیا کچھ بڑھا چڑھا کے خبریں دے رہا ہے، لیکن حقیقت جو ہے نا وہ نہیں بدلتی. پھر آگے بات کرتے ہیں تیسری بڑی تبدیلی، یہ بینک ہنگامی حالات میں فوری مدد فراہم کر سکتا ہے. جیسے پاکستان یا سری لنکا کو اگر زرع مبادلہ کا بحران ہو تو آئی ایم ایف کی لمبی مشقوں اور سیاسی دباؤ کے بجائے ایس سی او بینک فوری بیل آؤٹ دے سکتا ہے. لیکن پاکستان کو تو بڑا فائدہ ہوگا، جب ہیڈ چائنا ہوگا تو پاکستان تو ایسے چٹکی میں لے لے گا نا. ہم تو اب بھی ضرورت پڑتی ہے تو چائنا سے فوری لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ایک منظم سسٹم ہوگا تو اس میں انہیں دینے میں تکلیف بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نیا بینک جو ہے چین کو ایک سپر پاور بنانے کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ڈالر کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی، جب ان کے بینک جو ہیں جہاں سے ہم قرضے لے کے ملک چلائے جا رہے ہیں ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی اور ڈالر کمزور ہو جائے گا، یوان مضبوط ہو جائے گا، تو پھر یہ تین بڑے ملک ہیں، انڈیا، روس اور ساتھ میں چائنا. اب آپ اندازہ لگا لیں کون سے ایسے تین ملک ہیں جو اکٹھے ہوں تو ان کا برابری کر سکتے ہیں، ان کے مطلب اس لیول کے برابر آ سکتے ہیں. بھئی کوئی بھی نہیں ہے. یورپ سارا مل جائے، یہ سارے مل جائیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو ان کی طاقت ہے نا، ان تین لوگوں کی جو طاقت ہے، اور ساتھ میں پاکستان تو ہے ہی، وہ تو چائنا کے ساتھ ہمیشہ سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خطہ سارا جو ہے یہ ایک بڑی پاور بنے گا. ٹھیک ہے، اور رقبے کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ایریا ہے ان کے پاس، اور ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کیونکہ جیسے ہی ممالک آئی ایم ایف اور ڈالر پر انحصار کام کریں گے اور یوان پر زیادہ، ویسے ہی عالمی نظام میں طاقت کا توازن واشنگٹن سے بیجنگ کی طرف منتقل ہونے لگے گا. اور اب دیکھیں آخر میں سوال آپ کے پاس کیا ہے کہ کیا آنے والا وقت جو ہے وہ ڈالر کا راج ختم کر دے گا؟ کیا دنیا کو ایک نیا مالیاتی مرکز ملنے والا ہے؟ کیا چین واقعی سپر پاور بننے جا رہا ہے جس سے امریکہ ہمیشہ ڈرتا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے گا. دیکھیں اگر مجھ سے پوچھیں تو یقیناً چائنا ایک بہت بڑی پاور ہے. چائنا نے بہت زیادہ قرضہ لینا ہے امریکہ سے، امریکہ بہت بڑا قرضئی ہے چائنا کا، اور وہ سپر پاور ہیں اس وقت. لیکن سپر پاور ہیں کیوں؟ صرف ڈالر کی وجہ سے، اسلحے کی وجہ سے. اور ٹرمپ خود کہتا ہے کہ اگلے 5 سال میں اگر چین ایسے ہی لگا رہا تو یہ ہمارے برابر اسلحے میں بھی آ جائیں گے، اور معیشت میں تو یہ ان سے آگے ہیں. صرف ڈالر ایک فرق ہے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک فرق ہے.
اور ان لوگوں کی منافقت فرق ہے. لیکن جب اتنے لوگ مل کے ایمانداری سے کام کریں گے تو منافقت کو یقینی طور پر شکست دی جا سکتی ہے. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. خدا حافظ.